السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حاجی خدا بخش ہمارے علاقے کے بہت ہی نیک نام بزرگ تھے۔ مجھے تو ان کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ میرے ہوش سنبھالنے سے کچھ پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن والدین اور دیگر لوگوں کو ان کی تعریف کرتے ہوئے پایا۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم نہیں پائی تھی کہ ان کے بچپن میں اس علاقے میں ابھی پرائمری اسکول بھی قائم نہیں ہوا تھا، لیکن وہ غیر معمولی ذہین آدمی تھے۔ گاؤں کے مولوی صاحب سے قرآن ناظرہ پڑھا، لفظوں کی پہچان ہوئی تو خود ہی اردو کتابیں بھی پڑھنے لگے، اور اس طرح وہ حکمت کی بعض کتابوں سے شناسا ہوئے اور خلق خدا کا مفت علاج معالجہ کرنے لگے۔ چنانچہ کشا سازی کے ساتھ ساتھ وہ سانپ کے کانٹے کا کامیاب علاج بھی کرتے تھے۔ اس طرح وہ دور و نزدیک حاجی ماندری کے نام سے معروف ہو گئے۔ حج انہوں نے اس زمانے میں کیا جب اس عمل میں کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ صرف ہوتا تھا۔ اس کے لیے بمبئی سے بحری دکانی جہاز چلتے تھے اور جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینے تک کا سارا سفر اونٹوں پر طے کرنا ہوتا تھا۔ اس دور میں یہ سفر واقعی بڑا جان کسل تھا۔ یہ دل گردہ رکھنے والے بہت بہادر اور صاحب ایمان لوگوں کا دینی فریضہ تھا۔ حاجی خدا بخش کی بہادری اور علو الزامی کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں جب انگریزوں نے نہری نظام کا اجرا کیا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بنجر زمینیں آباد ہوئی، تو حاجی صاحب نے بھی منڈی بہاؤالدین کے آگے بوسال کے علاقے میں 2 مربع زمین خرید لی ہے، اور اپنے دو نوعمر بیٹوں کی مدد سے خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے کھیتوں میں تبدیل کر لیا۔ تاہم مستقل رہائش انہوں نے اپنے آبائی علاقے ہی میں اختیار کر رکھی تھی، جہاں انہیں خاص عزت و توقیر حاصل تھی۔ حاجی صاحب نے مختلف اوقات میں 3 شادیاں کی اور اس کی ٹھوس وجوہ تھیں۔ پہلی بیوی 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کو چھوڑ کر وفات پا گئی تھی، تو حاجی صاحب نے دوسری شادی کر لی، لیکن بدقسمتی سے یہ خاتون خوبصورت تھی، نہ خوش ذوق نہ سلیقہ مند۔ اس نے 1 بیٹی اور 1 بیٹے کو جنم دیا، اور حاجی صاحب نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ چنانچہ تیسری شادی انہیں مجبوری کے عالم میں کرنی پڑی۔ یہ خاتون نوجوان تھی، خوبصورت شخصیت کی مالک تھی اور بڑی ہی خوش اخلاق اور ہوش مند تھی، اور حالانکہ اس وقت حاجی صاحب کی عمر کم و بیش 70 سال تھی، لیکن ان کی صحت، طباعت اور ایمان کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں یکے بعد دیگرے 2 صحت مند بیٹے عطا کیے، بڑا ہاشم علی اور چھوٹا قاسم علی۔ یہ دونوں بھائی بالترتیب 6 اور 4 سال کے تھے جب حاجی صاحب 1946 میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ کی عمر 26-27 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ہاشم علی اور قاسم علی اگرچہ سگے بھائی تھے، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان کی والدہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بڑی ہی سگڑ خاتون تھیں، چنانچہ انہوں نے سوتیلے بیٹے سمیت تینوں بھائیوں کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ بڑے بیٹے اختر نے میٹرک کر لیا تو اسے فوج میں بھرتی کرا دیا۔ ہاشم علی لاابالی طبیعت کا مالک تھا اور اس میں غیر سنجیدگی اور آوارگی کے جراثیم غالب تھے، چنانچہ وہ میٹرک نہ کر سکا۔ تاہم ماں نے کوشش کر کے اسے بجلی اور ریفریجریٹر کے کورس کرا دی اور دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں بھی کر دیں۔ قاسم علی سب بھائیوں میں سب سے خوبصورت اور لائق تھا۔ اس نے میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کیے اور والدہ نے اسے سیالکوٹ کے ایک کالج میں داخل دلا دیا، لیکن بدقسمتی سے ہاشم دیگر اخلاقی کمزوریوں کے ساتھ حسد میں بھی مبتلا تھا۔ وہ والدہ اور قاسم کو پریشان کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا اور گھر میں مختلف حوالوں سے ہنگامہ کھڑا کیے رکھتا۔ نتیجہ یہ کہ حساس طبع قاسم بیمار ہو گیا، اس کے پھیپھڑے متاثر ہو گئے اور اسے FA کا امتحان پاس کیے بغیر تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا، اور آئندہ کئی سال کے لیے اسے بیکاری کے عالم میں گھر پر ہی مقیم رہنا پڑا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قاسم سے میرا تعلق قائم ہوا۔ اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے کوئی 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور سڑک کے کنارے واقع تھا۔ اتفاق سے اس کا گھر بھی سڑک کے عین متصل تھا، اور میں جب بھی کالج جانے کے لیے بس پر سوار ہوتا تو اسے اکثر و بیشتر اپنے گھر کے سامنے درختوں کے چھاؤں میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا۔ چونکہ مطالعے سے میری رغبت جنون کی حد تک تھی اور میں راستے میں چلتے پھرتے بھی عموماً کوئی کتاب یا رسالہ پڑھتا رہتا تھا، اس لیے عام لوگوں سے بے تکلف ہونے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ چنانچہ نظریں چار ہونے کے باوجود بڑی دیر تک ہمارے درمیان علیق سلیق یا تعارف کی تقریب پیدا نہ ہوئی، تاں کہ ایک روز قاسم نے خود پہل کر ڈالی۔ ہوا یوں کہ میں کالج سے واپس آ رہا تھا اور بس سے اتر کر اپنے گاؤں کے راستے کی طرف بڑھا تو قاسم نے آواز دے کر مجھے بلا لیا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے غیر معمولی تپاک اور اپنائیت کا مظاہرہ کیا، میری کم آمیزی کا گلہ کیا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا، اپنی والدہ سے ملوایا
جو قاسم سے بھی بڑھ کر شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ انہوں نے اسرار کے ساتھ دودھ پلایا، حلوہ کھلایا اور تقاضا کیا کہ میں ان سے ملتا رہوں۔ اس طرح جلدی قاسم اور اس کی والدہ سے میرا تعلق بہت تھوڑے وقت میں گہرا ہوتا چلا گیا۔ دونوں ماں بیٹا تھے ہی بہت اچھے، دونوں اخلاص، محبت اور مروت میں گویا گدھے ہوئے تھے۔ میں جب بھی جاتا جب وہ خوشی سے نہال ہو جاتے اور کچھ کھلائے پلائے بغیر آنے نہ دیتے۔ نتیجہ یہ کہ تعلق گہرا ہوتا چلا گیا اور مجھے بھی قاسم کو ملے بغیر چین نہ آتا تھا۔ قاسم کے حوالے سے میری ہاشم سے بھی شناسائی ہوئی، مگر یہ تجربہ خوشگوار ثابت نہ ہوا۔ ہاشم نے گزر اوقات کے لیے آٹا پیسنے کی چکی لگا رکھی تھی اور وہ اسی کے گھر کے ایک حصے میں بیوی بچوں سمیت الگ رہتا تھا، لیکن اس کا تعلق نہ اپنی والدہ سے اچھا تھا اور نہ اپنے بھائی قاسم سے۔ وہ عجیب و غریب ذہنیت کا آدمی تھا، حسد، غصے اور تنگ نظری میں مبتلا۔ وہ ہر شخص کو مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کی والدہ، جیسا کہ اوپر اشارہ کر چکا ہوں، بڑے ہی اچھے مزاج کی خدا ترس خاتون تھی، مگر بدقسمت ہاشم انہیں پریشان کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا تھا۔ اس کو گلا تھا کہ جس کی وہ برملا تکرار کرتا رہتا کہ ماں نے اس کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کی، حالانکہ اس کی بیوی بدصورت ہرگز نہ تھی، قبول صورت تھی لیکن سنجیدہ اور خاموش طبع تھی، جسے ہاشم کی لڑائی مار پٹائی نے مزید خوفزدہ اور گنگ بنا دیا تھا۔ ہاشم فطرتاً ایک عاشق مزاج اور نظر باز نوجوان تھا۔ جس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا اس کی رال ٹپکنے لگتی اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگتا۔ حد یہ کہ گھر میں صفائی کے لیے آنے والی ایک لڑکی کو زبردستی پھانسنے کی کوشش کی۔ ماں اس کی ان حرکتوں پہ اسے ٹوکتی سمجھاتی تو سخت بدتمیزی کرتا۔ قاسم کی والدہ تہجد گزار اور بے حد پارسا خاتون تھی۔ قاسم بھی 5 وقتہ نمازی اور صاف ستھرے کردار کا مالک تھا، لیکن ہاشم نماز کے قریب نہ پھٹکتا تھا اور اس کے خیالات بڑے ہی عجیب و غریب تھے۔ کہا کرتا کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ذمہ دار خدا ہے، اسی نے ہمارے اندر گناہ کی حس پیدا کی، اسی نے شیطان کو تخلیق کیا، وہ نہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کر سکتے، ہم تو تقدیر کے ہاتھوں بالکل ہی بے بس ہیں۔ تاہم وہ بے عمل ملنگوں اور دنیا دار درویشوں کا بڑا معتقد تھا۔ نہر کے کنارے چلا کشی کرتا رہتا۔ جادو اور رمل جعفر پر اس کا اعتقاد خاصا گہرا تھا اور پھر یوں ہوا کہ ہاشم کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ اس نے آٹا پیسنے کی مشین لگا رکھی تھی اور عموماً گاؤں کی جوان لڑکیاں ہی گندم لے کر آیا کرتی تھی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے اتنا بدنام ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو چکی پر بھیجنا بند کر دیا۔ نتیجتاً اس نے چکی کی مشینری فروخت کر دی اور کوشش کر کے لیبیا چلا گیا۔ 4 یا 5 سال کے بعد ہاشم لیبیا سے واپس آیا۔ آتے ہی اس نے اپنے آبائی مکان کے متصل شاندار مکان بنایا، ٹریکٹر خریدا اور بوسال میں اپنے حصے کی 10 ایکڑ زمین پر کاشتکاری کرنے لگا۔ جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں کہ باپ کی وفات کے بعد بوسال والی 50 ایکڑ زمین 500 بھائیوں نے آپس میں برابر تقسیم کر لی اور نہ ماں کو حصہ دیا، نہ کسی بہن کو اس کا حق ادا کیا۔ اور پھر ایک دن سنا کہ ہاشم نے ایک نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس کی پہلی بیوی اپنے 6 بچوں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ وہ نئی بیوی کے ساتھ بوسال میں مقیم تھا۔ اس کی دوسری شادی پر پورے خاندان میں بہت چیمگوئیاں ہوئیں، مگر اس نے کسی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یوں بھی مکان بنوا کر اور ٹریکٹر خرید کر اس کے غرور اور بدتمیزی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ بات بے بات بیوی کی پٹائی کرنا اور ماں سے بد اخلاقی کا رویہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ ہاشم اپنی 2 بیٹیوں کی شادی لیبیا جانے سے پہلے کر چکا تھا۔ اس روز اس کی تیسری بیٹی کی شادی تھی اور وہ ٹریکٹر پر سوار ہو کر اپنی نئی بیوی کے ساتھ شادی کی شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی، دونوں بیٹے اور سارا خاندان اس کے خلاف بھرا بیٹھا تھا۔ وہ مزاج کا تیز تو تھا ہی، پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ دلہن کی رخصتی کے بعد سب نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ دونوں بیٹے، دونوں بڑے داماد اور باقی سب لوگوں نے اسے دھن کے رکھ دیا۔ اس کی نئی بیوی کی بھی بے رحمی سے مرمت ہوئی۔ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ اس کے بڑے بیٹے عامر نے اسے زمین پر گرایا اور سر پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ خطا طرز لوگ آگے بڑھ کر مداخلت نہ کرتے اور جان نہ بچاتے تو شاید دم گھٹ کر وہیں مر جاتا۔ حضور ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والدین کا نافرمان انہیں دکھ دینے والا اپنی زندگی میں اتنے دردناک انجام سے دوچار ہوتا ہے کہ اس کا حشر دیکھ کر لوگ کانپ جاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ انسانی کی یہ سب سے سچے انسان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ بات حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی، اور ہاشم اپنی بیٹی کی شادی والے دن سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں کتے سے زیادہ ذلیل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس کی جان بچی۔ بیٹوں نے اس کے ٹریکٹر پر بھی قبضہ کر لیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر عجیب ہیبت قضائی کے ساتھ گاؤں سے نکل گیا۔ اب اس نے اپنے حصے کی زمین فروخت کر دی اور وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں میں جنرل اسٹور بنا لیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے سانحے سے دوچار ہونے کے باوجود اس نے عبرت حاصل نہ کی، نہ اپنے مزاج اور رویے میں اصلاح کی فکر کی۔
चुनाचा उसने उसी गांव की एक लड़की से ताल्लुकात इस्तवार कर लिया और उससे शादी का पुख्ता प्रोग्राम बना लिया। लेकिन उसकी दूसरी बीवी उसके रास्ते में हाल थी। ये रुकावट यूं दूर हुई कि एक रोज़ तेल का चूल्हा फट गया, उसकी बीवी के कपड़ों को आग लग गई और वह तड़प तड़प कर भस्म हो गई। लोग कहते हैं कि यह हाशिम की संगदिली का कमाल था। उसने बाकायदा मंसूबे के तहत बीवी पर तेल छिड़क कर उसे मौत के घाट उतारा। लेकिन चूँकि बेचारी खातून एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, उसका बाप मर गया था और बूढ़ी माँ के सिवा उसका कोई करीबी अजीज़ मौजूद ना था, इसलिए उसने किसी उस हादसे की पैरवी ना की। हाशिम दोनों बच्चों को अपनी सास के पास छोड़ाया और हर तरफ से बेफिक्र होकर नए मंसूबे की तरफ बढ़ने लगा। अल्लाह की सुन्नत यह है कि जुल्म एक हद तक ही चलता है और मज़लूम की बद्दुआ जालिम का रास्ता रोक लेती है। पता नहीं हाशिम की बदनसीब बीवी की बेबस बूढ़ी माँ की फरियाद थी या उसके यतीम और लाचार बच्चों की चीख पुकार का असर कि हाशिम के लिए तकदीर खुदाबंदी का आखिरी फैसला सादिर हो गया। बीवी को कत्ल करने के बाद वह नई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था और इसी सिलसिले में वो एक रोज़ मोटरसाइकिल पर वज़ीराबाद जा रहा था कि रास्ते में एक वैगन ने उसे टक्कर मार दी। वो उछलकर सर के बल सड़क पर गिरा और मौका पर दम तोड़ गया। जुल्म ज़्यादती के एक लामतनाही सिलसिले ने एक रोज़ आखिर अपना रंग तो दिखाना ही था। उस सानिया वो सूरत हाल जिसमें हाशिम का बेटा आमिर आज कल मुब्तला है, उस जालिम ने अपने बाप को बेरहमी से पीटा था और उस गंदी नाली में गिराकर उसके सर पर पाँव रख कर खड़ा हो गया था। वो एक लंबे अरसे से शदीद मसाइब और मसाइल में मुब्तला है। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। बेटा हाथी बच्चा है, यानी इतना मोटा कि ज़िंदगी उसके लिए वबाल बन गई है। बाहर निकलता है, स्कूल पढ़ना चाहता है तो दूसरे बच्चे उसे छेड़कर उसका मजाक उड़ाते हैं। चुनाचा वह घर में ही घुसा रहता है और बेशतर वक्त सोया रहता है। तीनों बेटियां खुश शक्ल है, लेकिन तीनों का कद खासा पस्त है। आमिर की बीवी भी बीमारियों में मुब्तला है। उसके पित्ते में पथरी थी, नतीजतन ऑपरेशन करके पत्ता निकलवा दिया गया। उसके गुर्दे भी ख़राब है और वो दिल की मरीज़ा भी है। शुगर ने भी उसे हलकान किया हुआ है। मैं गाँव जाता हूँ, उसे पता चलता है तो मेरे पास आकर ज़ारो ज़ार रोती है। उसे सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि वो मर गई तो उसकी बच्चियों का क्या बनेगा। मैंने एक रोज़ आमिर की सेहत का पूछा तो सिर्फ इतना कहा कि उसका कुछ ना पूछा, कई बीमारियों में मुब्तला है और सख्त परेशान रहता है। अदल इंसाफ वक्त हशरीपा मौक़िफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। हाल उसका तेरे चेहरे पे लिखा लगता है, वो जो चुपचाप खड़ा तरा क्या लगता है। यूँ तेरी याद में दिन रात मगन रहता हूँ, दिल धड़कना तेरे कदमों की सदा लगता है। यूँ तो हर चीज़ सलामत है मेरी दुनिया में, एक ताल्लुक़ है जो टूटा हुआ लगता है। ऐ मेरे जज्बे दरों मुझ में कशिश है, इतनी जो ख़ता होता है वो तीर भी आ लगता है। जाने में कौन सी पस्ती में घिरा हूँ शहज़ाद, इस कदर दूर है सूरज के दिया लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।